ذات کے ساتھ تھا۔ خادم حسین رضوی جس طرح کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور یہاں پر وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیان آیا ہے کہ آخری وقت ان کے ہلتے ہوئے لب جب دیکھے گئے نا تو کان کسی نے قریب لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ترانہ یہی تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا کی امت کے علماء انہوں نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں اور دیتے آئے ہیں، اور جب تک رب چاہے گا یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ دیکھیں یہاں پر آج تو یہ گالی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مسجدیں جو ہیں یہ مولویوں کی فیکٹریاں ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ مولویوں کی فیکٹریاں ہیں۔ اب ان کے کہنے کا انداز اپنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ ہماری فیکٹریاں ہیں، یہ ہماری فیکٹریاں ہیں۔ فیکٹریوں سے مال تیار ہو کر وہ تو کہتے ہیں پیسہ کمایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم علماء پیدا کرتے ہیں، ہم ایسے علماء پیدا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہیں۔ جو یہاں پر ڈاکٹروں کی ہڑتال ہو جاتی ہے لیکن کبھی کسی نے مولوی کی ہڑتال نہیں سنی، اور یہاں پر انجینئر ہڑتال پر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہر محکمہ ہڑتال پر چلا جاتا ہے، بارش ہو سردی ہو گرمی ہو۔ یہ علماء ہیں جو اللہ کے نام کو صبح شام بلند کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں یہ ہمیشہ گونج رہی ہیں۔ یہ علماء کے دم قدم کا صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ مولوی ہوتا کون ہے۔ مولوی اگر دیکھنا ہے نا تو مولوی آؤ، میں تمہیں مولوی امام احمد بن حنبل کی صورت میں دکھاتا ہوں۔ وہ مولوی تھے، 3 بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی، انہوں نے معتصم کے ساتھ ٹکر لی، انہوں نے جناب واثق باللہ کے ساتھ ٹکر لی، انہوں نے مامون کے ساتھ ٹکر لی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے ظلم کی حد کر دی، اور ہر ایک نے حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑوں کی برسات کرائی۔ لیکن ایک امام احمد بن حنبل تھے کہ ایک مولوی ہو کر 3 بادشاہوں کے ساتھ ٹکرایا، لیکن امام احمد بن حنبل کا ایک ناخن بھی نہ خرید سکے، اور امام احمد بن حنبل کو اپنے مزاج کے مطابق لفظ نہ بلوا سکے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ آتا ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ مامون نے کہا اسے باندھ کر میرے دربار میں اونٹ کے اوپر لایا جائے، اونٹ کے اوپر باندھ کر لایا جائے، اور ساتھ یہ بھی حکم اس نے جاری کیا کہ جب اسے میرے دربار میں لانا ہے، اونٹ پر بٹھانا ہے، تو اونٹ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، پاؤں بندھے ہوئے ہوں، اور اسے کہا جائے کہ اونٹ پر سواری کرو اور اونٹ پر لایا جائے۔ پھر جب لایا جائے تو کوڑے برساتے ہوئے لایا جائے۔ اب یہ بھی کہا دیا، حکم دے دیا کہ اونٹ پر سوار کرتے ہوئے، سوار ہوتے ہوئے اس کی کوئی مدد بھی نہ کرے۔ نہ جانے کتنے دفعہ امام احمد بن حنبل ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، اونٹ پر چڑھتے ہوئے گرے ہوں گے، اور اوپر کوڑوں کی برسات بھی انہوں نے برداشت کی ہوگی۔ اب 3 بادشاہوں نے جب کوڑے مارے، آخر میں معتصم باللہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے بیٹے ہارون رشید کے ساتھ پیار کرتا ہوں اسی طرح میں تیرے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے کہ اللہ کی قسم میرے اوپر جتنے کوڑے برسائے گئے نا، میرے اوپر جتنے کوڑے برسائے گئے، اگر یہ کوڑے ایک ہاتھی کے اوپر بھی ایک ایک کوڑا پڑتا تو ہاتھی کی بھی چیخیں نکل جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوڑے مارتے تو آپ ہمیشہ اللہ اکبر کہتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اور جس وقت معتصم باللہ آپ کے پاس آیا، آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، اور کوڑے مارنے کا طریقہ بھی ان ظالموں نے کیسا اپنایا کہ 2
کوڑے ایک ایک جلاد کے ذمہ لگائے تاکہ ہر جلاد تر و تازہ ہو اور ہر جلاد جو ہے وہ اپنی بھرپور توانائی اور طاقت کے ساتھ کوڑے مارے تاکہ امام احمد بن حنبل کے بدن کے اوپر کوئی نرمی یا رعایت نہ برتی جا سکے۔ اب یہ 80 کوڑے مروائے اور 80 کوڑے مارنے کے لیے 40 جلاد انہوں نے کھڑے کیے اور ہر جلاد نے 2 کوڑے مارے اور اپنی پوری توانائی اور طاقت سے مارے۔ اور جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مار کر انہوں نے فارغ کیا نا، تو امام احمد بن حنبل نے وہیں پر کہا کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی کے دین کا وارث بنایا ہے، میں پھر بھی اگر کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں احمد بن حنبل ہوں، جو نہیں جانتا میں ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں میں احمد بن حنبل ہوں، اور میرا جرم یہ ہے کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا، اور بادشاہ جو ہے مجھے کہتا ہے کہ شریعت کے قرآن کے حدیث کے فرمان کے خلاف قرآن کو مخلوق مانو، لیکن احمد بن حنبل نے نہ مانا ہے نہ مانے گا۔ بلکہ یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ معتصم باللہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو کہ میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں، جس طرح میں ہارون رشید کے ساتھ پیار کرتا ہوں، کیونکہ ہارون رشید بیٹا تھا معتصم باللہ کا، جس طرح ہارون کے ساتھ پیار کرتا ہوں اسی طرح تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں کوڑے رکوا دوں گا، تیری سزا معطل کر دوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے تو پیار کرتا ہوگا، لیکن میں ایک طرف تیرا پیار ہے، ایک طرف تیری حکومت ہے، ایک طرف تیرا ظلم ہے، ایک طرف تیرے کوڑے ہیں، دوسری طرف مجھے رسول اللہ کی شریعت کا پاس ہے۔ میں نے تیرے کوڑوں کے ڈر کے مارے، میں نے تیری محبت میں آ کر، میں نے تیرے لفظوں پہ آ کر، میں نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر مجھ سے کہلوانا ہے تو قرآن کی دلیل لے کر آ، اگر مجھ سے کچھ کہلوانا ہے تو پھر مصطفیٰ کے فرمان کی کوئی دلیل لے کر آ، امام احمد بن حنبل تیری بات کو مان لے گا، ورنہ یہ بدن جو ہے یہ ٹوٹے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو یارو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا تھے؟ یہ مولوی تھے جنہوں نے دین پر پہرا دیا۔ اس وقت بھی لوگ کہنے والے امام احمد بن حنبل کے اوپر انہوں نے بھی فتوے لگائے تھے، اور مقابلے میں بھی ان کے بادشاہ کو قائل کرنے والے بھی مولوی تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مروائے۔ لیکن یارو سچ ہوتا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام حق جو ہے یہ غالب ہوتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ وقتی طور پر یہ ہوائیں آتی چلتی رہتی ہیں، دن کے اڑتے رہتے ہیں، لیکن یارو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر جب 3 بادشاہوں نے ظلم کر لیے نا، آخر میں متوکل آیا، متوکل نے 1 لاکھ روپیہ بھیجا اور کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل تیرے پر 3 بادشاہوں نے ظلم کیے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں تو مظلوم ہے، تو حق پر ہے، تیرا عقیدہ سچا ہے، اب مہربانی کر میں تجھے نذرانے کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ اس وقت 1 لاکھ دینار تھا یا درہم تھا، وہ بھیجا۔ متوکل نے امام احمد بن حنبل کے پاس اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لو، اور میں تعزیت کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ امام وقت کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر جو کچھ سہا، اللہ کرے یہ رب راضی ہو جائے اور رسول راضی ہو جائے۔ اور جس وقت کوڑے پڑتے تھے نا امام احمد بن حنبل کو، تو امام احمد بن حنبل یہ کہا کرتے تھے، لوگوں ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ جنازے کریں گے، پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یارو جب امام احمد بن حنبل کا
जनाजा उठाना तो 17 लाख बंदे, नेट का दौर नहीं था, टीवी का दौर नहीं था, टेलीफोन का दौर नहीं था। इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में 17 लाख बंदे शरीक, 17 लाख बंदे इमाम अहमद बिन हंबल के, जिसको कोड़े जब मारे गए ना और आपकी कमीज उतारी गई, और आपकी कमीज जब उतारी गई तो आपकी कमीज निचोड़ी गई ना, तो यूं खून निचोड़ रहा था जिस तरह पानी की बाल्टी में ये कुर्ता भिगोकर निकालते और पानी निकलता है ना, इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल के कमीज से खून टपक रहा था, इसी तरह खून टपक रहा था। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि तू मुझे ये रो कर अल्लाह पाक के दरबार में, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मौला अब तक तो मेरी रूहानियत का, मेरे ईमान का इम्तिहान था, अब मेरी दुनिया भी मेरा इम्तिहान लेगी, मेरी दुनिया का भी इम्तिहान होगा। फरमाया ले जाओ लाख रुपया, अहमद बिन हंबल को ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले ने कहा हज़रत ये लाख रुपया रख लें, आप अपनी किताबें खरीद लें, मदरसे पर लगा लें। फरमाया मेरा रब देता है, मदरसा भी चलता है और मेरी मस्जिद भी चलती है। बादशाहों के निचोड़े हुए खून से ना मदरसा चलता है ना मस्जिद चलती है। फिर इसके बाद उसने कहा जी मेहरबानी करें ये गरीबों में तकसीम कर दें। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि बादशाह का दिया हुआ पैसा मैं गरीबों में भी तकसीम नहीं करूंगा, जाकर बादशाह को मेरा पैगाम सुना दो कि मेरे दरवाजे पर इतने फ़कीर नहीं आते जितना फ़कीर तेरे दरवाजे पर आते हैं। अपने हाथों से अपने दर पर खड़े हुए फ़कीरों को तकसीम कर दो, तुझे मुझे तेरा लाख रुपया भी कबूल नहीं है। यारो ये वक्त के उलमा ने जिस तरह इम्तिहान दिया है और इस मुश्किल से जिस तरह गुजरे हैं ये इन्हीं का खासा है। हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी को जिस वक्त अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया और रंगून की काले पानी की कैद में जब भेजा ना, तो यारो ज़रा तसव्वुर करना, मुझ की एक लिबास पहनाया गया, मुझ का, कि अगर वो मुझ का लिबास हाथी के ऊपर भी डाला जाए ना, घोड़े के ऊपर भी अगर काठी के नीचे डाला जाए तो उसकी भी ये बाँ हो जाए। लेकिन हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुझ का लिबास पहनाया और मुझ का लिबास पहनाकर फिर उन्हें मिट्टी उठाने के लिए, मजदूरी के लिए बट्ठल उनके सर पर रख दिया गया। हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी को बार बार ये कहा जाता कि एक दफ़ा कह दो कि मेरा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा नहीं है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अपना फतवा वापस ले लो। लेकिन हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बदन से उस मुझ के लिबास की वजह से लहू टपक रहा था और बदन लहू हो चुका था, वो बदन वो मुझ का लिबास भी लहू की वजह से सुर्ख हो चुका था। हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोगों सुनो मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह ये है कि मैं इस अंग्रेज़ से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मुझे मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़े के बट्ठल आपके सर पर, आपकी दस्तार पर रखे जाते और फिर उनसे मुशक्क़त ली जाती। यारो हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक़्त वो बट्ठल उठाकर अपनी वो आखिरी मंजिल तक पहुँचे ना, आखिरी काम तक पहुँचे, तो मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो वहाँ पर शेर कहे, अरबी के अशआर हैं, उनका खुलासा ये है कि लोगों सुनो ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, तेरी जान तेरे नाम पर ही वारा करूँ मैं। यहाँ पर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के इम्तिहान आते रहते हैं। आज का दिन बड़ा दुख भरा दिन है कि हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इंतकाल फरमा गए हैं। यार इतने कितने उलमा फौत हो गए, मैंने कभी इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन यारो तंजीमी इख्तिलाफात मेरे भी उनके साथ रहे, लेकिन इतना बड़ा काबिल हाफिज कुरान, इतना बड़ा हाफिज कुरान कि एक ही मजलिस में मुकम्मल कुरान पाक सुना दे,
شاید کسی ماں نے اس دور میں نہیں جنا کہ ایک ہی نشست میں جو بندہ سارا قرآن پاک سنا دے. اگر یہ کمال تھا تو حافظ خادم حسین رضوی کے اندر تھا. اور پھر وہ بندہ اتنا بڑا عالم کہ کئی صفحات کی، ایک تو ہے نا ہزاروں حدیثیں انہیں زبانی یاد، پھر ایک وہ چھوٹی چھوٹی بھی نہیں، کئی صفحات کی حدیثیں وہ ایک ہی سانس میں خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ جایا کرتے تھے. اور پھر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح اقبال کو پڑھانا، اس دور میں خادم حسین رضوی کا متبادل ماں نے جنا ہی نہیں. یا اقبال نے خود اقبال کو سمجھا، یا پھر اقبال کے بعد اگر اقبال کو سمجھا تو خادم حسین رضوی سمجھا ہے. خادم حسین رضوی سمجھا ہے. حضرات جی وقار حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جلیل القدر اور عظیم المرتبت علماء میں سے تھے جن کا واسطہ فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا. خادم حسین رضوی جس طرح کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اور یہاں پر وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیان آیا ہے کہ آخری وقت ان کے ہلتے ہوئے لب جب دیکھے گئے نا تو کان کسی نے قریب لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ترانہ یہی تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے پاک نبی پر درود پاک وہ بندہ پڑھ رہا تھا. تو یہی ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، وللہ الحمد کہ میں دنیا میں مسلمان گیا. یارو یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ موت العالم کہ ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے یہ پورے جہان کی موت کی طرح ہوتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ انتقال کرتے ہیں تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اور پھر فرشتے بھی روتے ہیں. جب ان کی روحوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو پھر ان کی روح کو لینے کے لیے رب جلوسوں کی صورت میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جن کی روح کو لے کر جاتے ہیں. پھر ان کی روح کو جب لے کر جایا جاتا ہے نا تو پھر ان کی خوشبو پھیلتی ہے. یہ فرشتے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی خوشبو کو سونگھتے ہیں. جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز اس خوشبو کو سونگھتی ہے، اور خوشبو کو سونگھنے کے بعد فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، یارو یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ پھر وہ خوشبو پانے والے یہ آپس میں اس رستے کو دیکھتے ہیں کدھر سے آ رہی ہے. پھر ان کی نگاہیں، پھر ان کی توجہ، پھر ان کی ساری توجہات ہوتی ہیں اس رستے پر لگ جاتی ہیں جدھر سے خوشبو آتی ہے. وہ سارے مل کر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے عاشق کے جنازے کی روح کی خوشبو آ رہی ہے. تو یارو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے جنازے پر زمین روتی ہے کہ یہ وہ مقدس ہستی ہے ہمارے پر چل کر رب کے رسول کا ذکر کرتا تھا. اور پھر آسمان روتا ہے کہ ہماری کھڑکیوں، ہمارے جھروکوں سے اس کے ذکر کی صدائیں اور ثواب جایا کرتے تھے. آج ہم اس سے محروم ہو گئے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور خلاق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے عشق میں عشق کے بھانبڑ کا ایک قطرہ میرے پاک نبی کے ہر امتی کو نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ